اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شبنہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے، جیسے حدیث میں ہے، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کی یقین پر رکھے۔ ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو، زمین نہریں چلتی ہیں، اس لفظ کو بربواتا اور برواہ بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کے معنی سخت بارش کے ہیں، وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے۔ یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ واقع کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تاہم صرف شبنہ ہی سے پھلتا پھولتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اس طرح ایمانداروں کے اعمال بھی کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں، اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔